السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کا اجر وہ قیامت کے دن پائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور بے شک آمنوا جو ایمان لائے وَاتَّقَوْا اور ڈرے لَمَثُوبَةٌ تو ان کا ٹھکانہ ہے من عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جان لیں۔ یا ایہا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تقولو نہ کہو راعنا رائنا وقولو اور کہو انظرنا واسمعوا اور غور سے سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ اب یہ جو یہودی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب بیٹھتے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا بولتے تھے، یعنی ہمارے سامنے بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ تو اب یہ یہودی جو تھے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا کام تھا کہ اپنی زبانوں کو موڑنا، لفظ کو تبدیل کرنا۔ تو انہوں نے راعینا کی جگہ راعینا کہنا شروع کر دیا، یعنی اے چرواہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور پھر صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا مت بولیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو، بلکہ اس لفظ کی بجائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انظرنا بول دیں کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اور یہاں رائنا کی جگہ انظر کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور واسمعوا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واسمعوا پہلی مرتبہ ہی بات کو اچھے طریقے سے غور سے سن لیا کرو، یعنی یہاں پر صحابہ کرام کے لیے تھوڑی ڈانٹ ہے کہ غور سے سنا کرو پہلی مرتبہ ہی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کی گستاخی کوئی کرے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ لفظ ہی تبدیل کر دیا۔ ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے ان ینزل کہ اترے علیکم تم پر من خیر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اللہ تعالیٰ یختص خاص کر دیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کو من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر کوئی بھلائی اترے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے کہ نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں نہیں بنا۔ تو اس کینہ اور بغض کی وجہ سے یہ تم پر کوئی رحمت یا بھلائی اترتے دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی آیت او ننسیہا یا بھلا دیتے ناتی لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلیہا یا اس جیسی۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پورے قرآن میں 5 آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئی، اس کے بعد ناسخ آئی۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ رب العزت موقع محل کی مناسبت سے کوئی آیت اتارتے اور پھر اس کو چند دن کے بعد تبدیل کرتے، جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی مرنے والا ہو تو وہ وصیت کر لے کہ اس کا مال کیسے کیسے کس کس میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن پھر آگے سورۃ النساء میں اللہ نے وہ دوسری آیت نازل فرما دی اور یہ آیت منسوخ ہوگی، وہاں اللہ نے وراثت کو خود ہی تقسیم کر دیا اور حصے بتا دیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کوئی منسوخ کر دیتے ہیں تو ہم فوراً اس کے ناسخ لے آتے ہیں یا بھیج دیتے ہیں۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمان کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی مددگار اور دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو لیکن اسے موت آنی ہے، کوئی بھی انسان تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسلو، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور کون ہے جو تبدیل کرے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقط ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، برے راستے میں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ تمہیں لٹائیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر، حسدن، حسد ہے، من عند انفسہم، ان کے اندر، من بعد، بعد اس کے ما تبینہ، جو ظاہر ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فافو، پس معاف کرو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، اللہ لے آئے اپنا حکم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی جو تمہارا دوست اور مددگار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، کبھی یہ کہتے کہ بتائیں ہمارا خزانہ کدھر ہے، کبھی کہتے کہ بتائیں فلاں فلاں بچے کا باپ کون ہے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، قیامت کے بارے میں بتانا، موت سے ڈرانا، اللہ کے احکام سکھانا۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ خزانہ کدھر ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے جی میں جو ہے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں کہ نبی ان بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بنایا گیا، تو یہ جو بات بھی کریں آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھیجیں گے آگے، من خیرن، بھلائی سے، تجدوہ، اس کو پائیں گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو وہ کرتے ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور جو نیکی بھی آگے جائے گی اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پر پہلا حکم نماز کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ کا یعنی صدقے کا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جو انسان بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کیونکہ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کہ جتنا صدقہ کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 گنا زیادہ اضافہ کر کے وہ مال اس کو واپس لٹائے گا، یعنی اس کا بدلہ اس کو بہتر دے گا۔ تو قرآن میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے تو اس کے بعد سینکڑوں مرتبہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو، یعنی اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرو، اور صدقہ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا کہ مال سے انسان کو محبت ہے، اور کون ہے جو مال میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی اس محبت کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اس لیے سینکڑوں مرتبہ اللہ نے صدقے کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔